اس معاشرے نے کسان کو اس طریقے سے ذلیل کر کے رکھ دیا جو آج کل کے حالات اتنے بے حس حکمران ہیں. 4700 پر کے جی کے حساب سے باہر سے آج سے 2 مہینے امپورٹ کی. جو ذمہ دار ہے وہ در بدر ہے اور اس کی اجناس کو نہیں خریدا. میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں اس قوم کے ذمہ داروں, لگ پتا جائے گا ان شہروں میں رہنے والے بابوں کہ ذمہ دار کیا ہوتا ہے اور کس مشکل سے اس ملک کا پیٹ پال رہا ہے. جی آٹا سستا ہو جائے, بھی آٹا سستا ہو جائے تو اس سے پہلے یہ کبھی کسی نے بولا ہے کہ ڈیزل سستا ہو جائے, یہ کبھی کسی نے بولا ہے کہ بجلی کسان کو سستے. یہ سب کچھ جو آج سستے تندور کے نام پہ ایک شعبہ بازی کی جا رہی ہے, ان سے پہلے پوچھا جائے کہ آپ نے کسان کو کس ریٹ پہ ادویات. شرم آنی چاہیے, کوئی شرم ہوتی ہے کوئی یار. الرحمن الرحیم. سارے ویورز کو السلام علیکم جی. آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ جو ہے کسان, اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے پتا ہے جو شہروں میں بیٹھے ہمارے ٹھنڈے ایسیوں میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو تو یہ پتا بھی نہیں ہوگا یہ کون سی قوم ہے, لیکن یہ وہ قوم ہے جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان میں غربت اس لیول پہ نہیں گئی جس لیول پہ دوسری دنیا میں. ایون انڈیا کی آپ مثال لے لیں, وہ آئی ٹی میں اور مختلف سیکٹرز میں بڑی ترقی کر گئے, لیکن آج بھی ان کے فٹ پاتھوں پہ ان کی ہر جگہ پہ غربت کا عالم اگر دیکھا جائے جو لوگ ہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ادھر آبادی کے حساب سے اس حساب سے ان کی جنس موجود نہیں ہے. خوراک کی کمی کی وجہ سے لوگ ادھر آج بھی اموات زیادہ ہوتی ہے. اس معاشرے نے اس کسان کو اس طریقے سے ذلیل کر کے رکھ دیا جو آج کل کے حالات. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بے حس حکمران ہیں, ہر کوئی ان کا عجیب ذہن ہے. انہوں نے 4700 پر کے جی کے حساب سے باہر سے آج سے 2 مہینے امپورٹ کی کنک, اور وہ جو گندم امپورٹ کی اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ریٹ بھی کم کیا اور کر کے, اور آج جو ذمہ دار ہے وہ در بدر ہے اور اس کی اجناس کو نہیں خریدا جا رہا. اور صرف اس وجہ سے اگر آپ اپنے گھر کا بھی بجٹ بناتے ہیں تو اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ مہینے 2 بعد آپ کو تنخواہ مل جانی ہے اور آپ کے پیسے آ جانے تو آپ obviously مہینے 2 کا بندوبست کریں گے. یہ تو نہیں کریں گے کہ 6 مہینے کے لیے آپ کسی سے ادھار یا سود پہ پیسے لے کے وہ اپنا گزارا کریں. ان لوگوں نے مطلب پہلے سے ہی سیزن آنے والا تو 2 مہینے پہلے ہی مہنگی گندم باہر سے امپورٹ کی, اور اس کے جو زر مبادلہ ہے اس کو بھی ضائع کیا اس ملک. اور آج کسان کی یہ حالت ہے کہ کسان اپنی جو گندم ہے وہ 3000 3200 3300 پہ بیچنے کو بھی مجبور ہے. میں کسانوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا, یہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک آپ لوگ سارے اکٹھے نہیں ہوں گے. اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے نا یہ ہمارے بڑے ذمہ داروں کا ہے. ہمیں چاہیے کہ ایک دفعہ یہ ایک فصل ہی ہے نا, میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں اس قوم کو, اس قوم کے ذمہ داروں کو, کہ ہم جتنے بڑے ذمہ دار ہیں کہ اپنی جنس کو آج ہی غریبوں میں مفت بانٹ دیں بجائے بیچنے کو. کیونکہ جو یہ ریٹ لگا رہے ہیں یہ ریٹ تو میرے خیال سے اس کے آدھے پہ بھی نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو بیچ دیتے ہیں, بیچنے کی بجائے اس کو ہم دے دیتے ہیں لوگوں کو, ایک عام آدمی کو, ایک غریب آدمی کو, تاکہ ان کا گزارا ہو جائے. اور اس کے بعد عہد کریں اگلے 2 سال تک ہم گندم کاشت نہیں کریں گے. لگ پتا جائے گا ان شہروں میں رہنے والے بابوؤں کو جو اپنے بچوں کے ساتھ آج میرے سمیت 3000 کا پیزا جا کے, ایک لارج پیزا, ایک اچھے جو آپ کی فرینچائز ہے کسی بھی پیزا واٹ ایور جو بھی ہو, 3000 کا لارج پیزا خریدتے ہیں اور اس کے برابر آپ 1 من گندم لوگوں کو ذمہ دار کو ریٹ دے رہے. اور یہ صرف ہمارے جو کسان بھائی ہیں, جو غریب کسان ہے جو کچھ نہیں کر سکتا, اس کے پاس ظاہر سی بات ہے یہی فصل ہے, اس کو مجبوری میں دینا پڑے گا, اس نے لوگوں کا ادھار دینا ہے, لوگوں کے پیسے دینے ہیں, اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. لیکن ایک دفعہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا تاکہ جو بھی حکمران ہو ان کو پتا چلے کہ اگر ذمہ دار نے اس بارے میں کر لیا تو پھر یہ چیزیں نہیں چلیں گی. یہ جو انڈسٹری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی آٹا سستا ہو جائے, بھئی آٹا سستا ہو جائے تو اس سے پہلے یہ کبھی کسی نے بولا ہے کہ ڈیزل سستا ہو جائے, یہ کبھی کسی نے بولا ہے کہ بجلی کسان کو سستی دے, کبھی کسی نے بولا ہے کہ کھادیں سستی کریں کسان کے لیے؟ نہیں. یہ سب کچھ جو آج سستے تندور کے نام پہ ایک شعبہ بازی کی جا رہی ہے, ان سے پہلے پوچھا جائے کہ آپ نے کسان کو کس ریٹ پہ ادویات دی, کس ریٹ پہ ان کی مسائل کو دور کیا تھا, ان کے بجلی کے بلوں کا کیا کیا تھا, ان کے ڈیزل کا کیا کیا تھا. اور آج اس طریقے سے سال کیا جا رہا ہے ذمہ دار کا.
کہ مجھے مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. اور ایک ہی راستہ میرے سے میں پہل کرتا ہوں, جتنی گندم ہے ہم بڑے ذمہ داروں کے ہم غریبوں میں بانٹتے ہیں, اور غریب تاکہ غریب کو کوئی تکلیف نہ ہو, جو عام بندہ ہے غریب اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور یہ جو محلوں میں رہنے والے, شہروں میں بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے لوگ ہیں, یہ جا کے پھر پیرس سے اور اٹلی سے بریڈ منگوا کے کھائیں. ان کو لگ پتا جائے گا کہ ذمہ دار کیا ہوتا ہے اور کس مشکل سے اس ملک کا پیٹ پال رہا ہے. اور یہ میرے خیال سے میسج پورے پاکستان میں جانا چاہیے, اور ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ کسان ہی جو ہے وہ بیک بون ہے اس ملک کی اکانومی کی. جب تک ہم اپنی اصلیت کی طرف واپس نہیں آئیں گے, اپنی ریئلٹی کی طرف واپس نہیں آئیں گے, یہ نام نہاد انڈسٹریز اور نام نہاد یہ جو ہم چیزیں چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوتا ہے, ان سے نکل کے جو ہماری اصل اکانومی اس کو بہتر نہیں کریں گے, نہ اس ملک کے حالات بہتر ہوں گے, نہ اس ملک کے لوگوں کی تقدیر بدلے. اور آئے میرے ساتھ شامل ہوں اور یہ اس دفعہ عہد کرے ہم یہ فصل حکومت کو ایک, بلکہ بجائے یہ جو آج کل جو سیاسی طور میں بیٹھ کے بارتانہ باہر سے خرید کے اپنے خاص مہمانوں کو دے رہے ہیں, شرم آنی چاہیے. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. آپ لوگ وہ غریب کا جو حق ہے وہ دینے کے بجائے اس کو مطلب برابر تقسیم کرنے کے بجائے آپ اس کو بھی دے رہے ہیں اپنے سیاسی مفاد پہ, اور ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن کو پہلے بھی کمی نہیں. اس چیز کا خاتمہ ہو. ہم لوگ ایک دانہ بھی پاسکو کو نہ دیں, اور ہم وہ اپنی جو یہ وہی ذمہ دار ہے نا, جب باہر مارکیٹ میں ہمیں 5,000 روپے کا ریٹ مل رہا ہوتا ہے تو یہی ڈی سی یہی اے سی مل کے چھاپے مارتے ہیں کسانوں کے گھروں میں کہ پوری جو گندم ہے وہ ہمیں دی جائے, سرکار کو دی جائے. اور جب آپ نے باہر سے مہنگی منگوانی ہے تو آج کہتے ہیں کہ جی بیچو اپنی جا کے بیچے, تمہاری فری بک جائے. اس دفعہ ایسا سبق سکھایا جائے, اور آئندہ سے اگلے 2 سال تک ہم ذمہ داروں کے پاس اتنی گندم ضرور ہوگی, اتنی ہم اس کی کاشت کریں گے کہ ہم خود کھائیں, لیکن ہم نہیں دیں گے کسی اور کو, تاکہ پتہ چلے ان کو کہ کاشتکار کی اور ایک ذمہ دار کی بیسکلی کتنی بڑی ایک وہ اپنے کنٹریبیوٹ کر رہے اس معاشرے میں. بہت شکریہ.